اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ انڈر پاس کو اس میں سر پلان کیا ہے، تقریباً سر اس کی جو لینتھ یہاں سے لے کے یہاں تک آتی ہے نا، یہ 1.3 کلومیٹر پہ آتی ہے، جس میں سے 60 میٹر کا ہمارا تقریباً یہ بیرل بنتا ہے۔ ہم نے سر ٹرائی کی ہے کہ اس کی خوبصورتی سر، جیسے ہمارا جناح اسکوائر بہت خوبصورت بنا ہے، اس کا ہمارا بہترین ہو، اور سر تمام ٹریفک کنجیشن جو ہے ریزالو ہو جائے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف شاہین چوک انڈر پاس منصوبے پر بریفنگ لے رہے ہیں، ساتھ ساتھ انہوں نے منصوبے کے سنگ بنیاد کی تقریب میں انہوں نے سنگ بنیاد رکھا ہے، اور یہ تقریب آپ اپنے ٹیلیویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ And honorable residents of Islam Abad, السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، میں آپ تمام احباب کو شاہین چوک انڈر پاس کی سنگ بنیاد کی تقریب پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ منصوبہ کیا ہے، اس کے سیلین فیچرز کیا ہیں، میں ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر صاحب کی ٹیم کے بہت ہی اہم رکن وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور ہمیں آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب پرائم منسٹر صاحب، فیڈرل منسٹرز، گورنمنٹ آفیشلز، السلام علیکم۔ پرائم منسٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ وہ اسپیشلی آئے اور اس گراؤنڈ برے لیے شاہین چوک کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس پوری مارگلر روڈ پہ چوک تھا، یہاں پہ بہت زیادہ ٹریفک جیم ہوتا تھا، تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ سی ڈی اے کی ٹیم نے بڑی اچھی پلاننگ کے ساتھ کئی ہفتے اس کو لگے پلاننگ کرنے میں، اور سب سے زیادہ فوکس کیا کہ شہر کی خوبصورتی کسی صورت خراب نہ ہو، تو ڈیزائن اسی لحاظ سے ہوا ہے، اور بڑا چھوٹے سائز کا انڈر پاس بنایا ہے تاکہ خوبصورتی مارگرا روڈ کی ایک اپنی خوبصورتی ہے وہ اسی طرح رہے۔ ابھی ہم نے اس کے ساتھ ساتھ 11th ایونیو کے اوپر بھی کام شروع کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی ہم ورکنگ کر رہے ہیں کہ ہم کتنی کاسٹ آئے گی، سارا کچھ ہوگا، وہ بھی قریب انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کو اپڈیٹ کر کے اس پہ بھی انشاءاللہ کام شروع کریں گے۔ شہر میں 3 5 سٹارز ہوٹل آلریڈی ہیں، ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور ہوٹلز بنائیں، آل دو اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمارا اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس ہے، ایک ہمارا کیپٹل ہاؤس ہے جس کی ہم ایک کی کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے، ایک کی ہم 1 جنوری کو شروع کر رہے ہیں، ایک اوورسیز منسٹری اور سی ڈی اے مل کے ہوٹل بنا رہا ہے، اس کی بھی 1 جنوری کو کنسٹرکشن انشاءاللہ تعالی شروع کام کر دیں گے جی۔ ٹی چوک والا آلریڈی ہمارا بڑا اچھا فلائی اوور جس کی گراؤنڈ بریکنگ پرائم منسٹر صاحب نے کی تھی چل رہا ہے، اور ہم دسمبر کے مہینے میں پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کی اوپننگ کریں، اور جیسے ہی وہ ختم ہوگا اور یہ والا ختم ہوگا تو ہم کشمیر چوک والا جو ہے اس کو شروع کریں گے، بیکاز وہ ایس سی او کانفرنس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ مین روٹ اس سے آتا ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کے فوری بعد شروع کریں گے۔ کنونشن سینٹر کی گراؤنڈ بریکنگ ہم 1 جنوری کو پرائم منسٹر صاحب سے کرائیں گے، جو 4 گنا بڑا بن رہا ہے اس موجودہ کنونشن سینٹر سے، اور وہ بنا ہم پلاننگ کر رہے ہیں کہ اس میں ایس سی او کانفرنس کے لحاظ سے ہر ہیڈ آف اسٹیٹ آئے اور اس کو کسی طرح بھی کمی نہ نظر آئے کہ جو ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ہوتا ہے اسی طرح کا ہو۔ یہ چند چیزیں ہیں جو اسلام آباد کے لیے ہم پلان کی ہوئی ہیں اگلے 3-4 ماہ میں، اور جو تیار ہوتی جائیں گی ہم پرائم منسٹر صاحب سے اس کی اوپننگ کرائیں گے۔ پرائم منسٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ وہ اس ساری چیز کو ہمیں بیک بھی کر رہے ہیں، سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ چیئرمین سی ڈی اے اور ان کی پوری ٹیم جس طریقے سے انتھک کام کر رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 1 سال کے اندر اس شہر میں بہت بڑی تبدیلی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ۔ میں ریکویسٹ کروں گا وزیر اعظم سے کہ وہ آئیں اور آج کی تقریب سے خطاب کریں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, محمد شہباز شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم محسن نقوی صاحب، انٹیریئر منسٹر، دیگر قابل احترام وفاقی وزراء، پارلیمنٹیرینز، چیئرمین سی ڈی اے، مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ آج ایک اور انڈر پاس کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، اور الحمدللہ یہ ایک تسلسل ہے اسلام آباد میں پاکستان کا دارالخلافہ، وہاں پر جو ٹریفک جیمز تھے ان کو ختم کرنے کے لیے یا ان کو منیمائز کرنے کے لیے
मोहसिन नकवी साहब और उनकी पूरी टीम जिस तरह शबाना रोज़ मेहनत कर रही है और बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ ये मंसूबे तामीर किए जा रहे हैं, हर लिहाज से, चाहे वो एक बहुत मुख्तर अरसे में क्वालिटी के लिहाज से, और फिर साथ साथ जो इस खूबसूरत शहर की जो पहाड़ के दामन में है उसकी खूबसूरती में इजाफा किया जा रहा है। मैं उसके लिए मोहसिन नकवी साहब आपको, चेयरमैन सीडीए के अफसरान, कॉन्ट्रैक्टर्स, आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आप दीगर जो मंसूबे हैं, चाहे वो होटल्स हैं, एससीओ के जो इंशाअल्लाह आज से 1.5-2 साल बाद उसका इनेकाद होने जा रहा है, उसके लिए अकोमोडेशन, होटल्स, ये तमाम चीज़ें मैं समझता हूँ कि इंतहाई ज़रूरी हैं और इसके लिए जो आप काविशें कर रहे हैं वो यकीनन पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और पाकिस्तान का जो इमेज है उसको बहाल करने में और उसमें इजाफा करने में ये तमाम काविशें यकीनन तारीख़ के औराक में लिखी जाएंगी। मैं समझता हूँ कि आज के इस तकरीब में कॉन्ट्रैक्टर्स, सीडीए, अमला और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जिसको मोहसिन नकवी हेड करते हैं, सेक्रेटरी इंटीरियर, आप सब को मैं आपकी हिम्मत बढ़ाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे और इस तरह के बेहतरीन जो मंसूबे हैं मुल्क के बेहतरीन मफाद में उसको मुकम्मल करें और मेरी पूरी सपोर्ट आपके साथ है, दुआएं आपके साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शाहीन चौक अंडरपास के मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि सीडीए और जिस तरह से तमाम इदारे काम कर रहे हैं, हुकूमत उनके साथ है और उनका ये कहना था कि आपकी जो मेहनत है उसको हम न सिर्फ ये कि रियलाइज़ करते हैं बल्कि आपकी तमाम तर मेहनत में हम आपके पीछे खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि इस्लामाबाद की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन सीडीए और दीगर को मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि एससीओ कॉन्फ्रेंस की तैयारियों से मुतालिक होटल्स और रिहायशी मंसूबे भी ज़रूरी हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।